السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے تفسیر کے اس سبق میں ہم قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اوتیت، اللہ نے فرمایا تحقیق تجھے دے دیا گیا، سؤلک جو تو نے مانگا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ مَنَنَّا اور تحقیق ہم نے احسان کیا، علیک تجھ پر، مرتن اخری ایک بار اور بھی، اذ اوحینا جب ہم نے الہام کیا، الی امیک تیری والدہ کی طرف، ما یوحی جو الہام کرنا تھا، ان اقذ فیہ کہ تو اسے ڈال، فی التابوت صندوق میں، فاقذ فیہ پھر اسے ڈال دے، فی الیمی دریا میں، فلیلقہ الیم پھر اسے ڈال دے گا دریا، بالساحل ساحل پر، یأخذہ اسے لے لے گا، عدو لی میرا دشمن، وعدو اللہ اور اس کا دشمن، والقیت اور میں نے ڈال دی، علیک تجھ پر، محبتاً محبت، منی اپنی طرف سے، ولتصنع تاکہ تو پرورش پائے، علی عینی میری آنکھوں پر، اذ تمشی جب جا رہی تھی، اختک تیری بہن، فتقول تو وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من یکفل اس علی من یکفل جو اس کی پرورش کرے اس پر، فرجعنا کا پس ہم نے تجھے لوٹا دیا، الی امی کا تیری ماں کی طرف، کئی تقرّا تاکہ ٹھنڈی ہو، عینھا اس کی آنکھ، ولا تحزن اور وہ غم نہ کرے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان جتلا رہے ہیں جو پیدائش کے وقت سے لے کر اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون جو بادشاہ مصر ہے، اس نے نجومیوں کے کہنے سے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھ کو اور تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے حکم دے دیا فرعون نے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں آرام سے لٹا کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اس دریا کی ایک شاخ خاص فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا اور صندوق دریا میں ڈال دیا۔ صندوق فرعون کے محل کے نیچے جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، بڑی شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ پرورش ہوتی رہی۔ تو یہ احسانات اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے جو جو دعا مانگی ہے میں نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں، بچپن میں بھی میں نے آپ پر یہ احسانات کیے تھے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور وہ غم نہ کرے ایک شخص، فَنَجَّيْنَاكَ تو ہم نے تجھے نجات دی، من الغم غم سے، وَفَتَنَّاكَ اور تجھے آزمایا، فُتُونًا کئی آزمائشیں، فَلَبِثْتَ پھر تو ٹھہرا رہا، سنین کئی سال، فی اہل مدین والوں میں، ثم جئت پھر تو آیا، علی قدر یا موسیٰ علیہ السلام کے وقت مقررہ پر، مقررہ وقت پر، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، وَاسْتَنَعْتُکَ اور میں نے تجھے بنایا، لنفسی خاص اپنے لیے، اذهب تو جا، انت و اخوک تو اور تیرا بھائی، بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری اور سستی نہ کرنا میرے یاد کرنے میں، اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک وہ سرکش ہو گیا، فقولا لہ تم کہو اس کو، قولا لینا نرم بات، لعلہ شاید، یتذکر نصیحت پکڑے، او یخشا یا وہ ڈر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب احسانات یاد کروائے تو بتلایا کہ
بڑے ہونے کے بعد تم پر یہ احسان کیا کہ تم سے لا علمی میں ایک فرعونی مصری جان سے مارا گیا تھا، اور اس سے تم کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ پکڑا گیا تو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی میرے سے پوچھا جائے گا۔ دونوں قسم کی پریشانیوں سے ہم نے آپ کو نجات دی، دنیاوی پکڑ سے بچایا، مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، اور اخروی پریشانی کے لحاظ سے توبہ کی توفیق بخشی جو قبول ہو گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہو گئی، 10 سال مدین رہ کر پھر مصر کی طرف چلے، راستہ بھولے اور وادی طوا میں پہنچ گئے، منصب نبوت سے نوازا گیا، وحی اور رسالت کے لیے تیار کر کے اپنے خواص اور مقربین میں آپ کو داخل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو ہدایت دی گئی کہ باوجود فرعون کے سرکش اور ظالم ہونے کے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، آہستگی سے۔ متکبر اور مغرور لوگ سختی سے قابو میں نہیں آتے، ہاں نرم گفتگو اور سلیقے کے ساتھ سمجھانے سے ممکن ہے کہ وہ کچھ سمجھ جائیں اور اللہ جل شانہ کا کچھ خوف ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا صریح حکم مل چکا تھا اور آپ کو فرعون کی ستم شعاری بھی معلوم تھی، تو مزید اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں۔ قال ربنا، دونوں بولے اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط، کہ وہ زیادتی کرے، علینا ہم پر، او ان یطغی، یا وہ حد سے بڑھے۔ قال، اس نے فرمایا، لا تخافا، تم ڈرو نہیں، اننی، بے شک میں، معکما، تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، و ارا، اور میں دیکھتا ہوں۔ فاتیاہ، پس جاؤ اس کے پاس، فقولا، اور تم کہو، انا رسولا، بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں، ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، فارسل، پس بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، ولا تعذبہم، اور انہیں سزا نہ دے، قد جئناک، ہم تیرے پاس آئے ہیں، بآیت، نشانی کے ساتھ، من ربی کا، تیرے رب سے، والسلام، اور سلام، علی من اتبع الہدی، جو اس نے پیروی کی ہدایت کی، انا قد اوحی، بے شک وحی کی گئی، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، کے عذاب، علی من کذب وتولی، اس پر کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کی کہ یا اللہ، فرعون کے مقابلے میں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ زیادتی نہ کرے، بے سر و سامانی اور اس کے دبدبا پر نظر کرتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ فرعون ہماری بات سننے کے لیے آمادہ بھی پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، ممکن ہے کہ وہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی غصے میں آ جائے اور ایسے نہ ہو کہ ہم کو مار ڈالے یا کوئی ناقابل برداشت تکلیف پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں سب سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں اسی وقت تم سے جدا نہیں ہوں، میری حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون سے یوں بھی کہنا کہ ہم جو دعویٰ نبوت کرتے ہیں تو بے دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنی صداقت پر خدائی نشان لے کر آئے ہیں، یعنی معجزہ، عصا اور ید بیضا والا، لاٹھی والا اور ہاتھ والا۔ جو ہماری بات مان کا سیدھی راہ چلے گا اس کے لیے دونوں جہان میں سلامتی ہے، اور جو اعراض کرے گا تو اس کے لیے یقینی عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا، خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ بنی اسرائیل میں مہمان نوازی کا اصول تھا، دستور تھا، خوب خاطر مدارت کی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آ پہنچے،
سارا قصہ بتایا تو وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے آئے، والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب خاندان آپس میں ملے اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا۔ بہرحال انہوں نے والدہ کے سامنے بات رکھی۔ والدہ نے کہا کہ وہاں نہ جاؤ، وہ تو بڑا ظالم ہے، لیکن جب اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے والدہ کو سمجھایا کہ وہ نہیں ٹالا جاتا۔ بہرحال ہم نے جانا ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ فرعون کے تخت کے قریب پہنچے جب، تو اس نے کہا کہ کیسے آنا ہوا، تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو اللہ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، تجھ سے دو اہم باتیں چاہتے ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ پر یقین لا اور اس کا شریک نہ ٹھہرا، دوسرا یہ کہ ظلم سے باز آ جا۔ ہماری صداقت کے لیے اللہ نے ہم کو دو زبردست نشانیاں دی ہیں، عصا والی اور ید بیضا والی۔ تو فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے گھر میں پرورش پائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بڑے پیار محبت سے سمجھایا اور اس کو ساری بات بتائی۔ اور یہ بھی اقرار کیا کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے ایک دانستہ قتل ہو گیا تھا، تو اس کی یہ سزا تو نہیں ہے نا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ یہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے۔ فرعون جب اس خاموش کن دلیل پر لاجواب ہوا تو اس نے گفتگو کا پہلو بدلا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہ نئی بات تو کیا سناتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت بیان کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ نرمی کے ساتھ دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائیں اور نرمی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اوروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ظالموں سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔